یا یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا سنی حضرات اس بات پر غلط ہیں، شیعہ حضرات اس بات پر ٹھیک ہیں، یا شیعہ حضرات غلط ہیں، سنی حضرات ٹھیک ہے؟ آج ان سب باتوں کا نچوڑ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو چھوٹی سی لازمی اینڈ تک سننی ہے، اور ویڈیو اچھی لگے صدقہ جاری سمجھ کر دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا، تاکہ جو لا علم لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کیا اصل میں حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج محرم الحرام کے سنی حضرات اس بات پر غلط ہیں، شیعہ حضرات اس بات پر ٹھیک ہیں، یا شیعہ حضرات غلط ہیں، سنی حضرات ٹھیک ہیں؟ آج ان سب باتوں کا نچوڑ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو چھوٹی سی لازمی اینڈ تک سننی ہے، اور ویڈیو اچھی لگے صدقہ جاری سمجھ کر دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا، تاکہ جو لا علم لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کیا اصل میں حقیقت کیا ہے۔ دوستو، یہ جو شیعہ تازہ کرنے کا ایک علیحدہ سے ڈھونگ رچاتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو چھریوں سے، اپنے جسم کو زنجیروں سے زخمی کرتے ہیں، کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، ناجائز ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ آج اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کی، کہ ہمارے نزدیک کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عمل بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ امام علی مقام کی اگر شہادت کو یاد کرنا ہے تو درود السلام پڑھ کر، تلاوت کلام پاک کر کے اور ان کو یاد کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے جسم کو اذیت دے، اپنے جسم کو نوچے، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے جسم کو نوچ لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے جسم کو خود تکلیف دیتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا یہ بالکل اسلام کے ماتحت نہیں بلکہ اسلام کے مخالف ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر امام علی مقام کی شہادت کو یاد رکھنا ہے، اس کو تازہ کرنا ہے، تو ان پر درود السلام کے گجرے تحفے پیش کیے جائیں، ان پر کلام پاک پڑھ کے، اللہ کی قرآن پڑھ کے، اس کے بعد ان کا ذکر کیا جائے۔ اور اہل تشیع حضرات کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے؟ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں جی امام علی مقام کے اس شہادت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے، اپنے جسم کو زخمی کر کے، پیٹ کے، اپنے جسم کو ماتم کر کے، یعنی چھریوں سے، زنجیروں سے زخمی کر کے، اپنے جسم سے خون نکال کر امام علی مقام کے غم کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے نزدیک غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، امام علی مقام کی شہادت کو سامنے رکھ کے اور اپنے جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ تو گناہگار ہے، وہ تو گناہ کا شریک ہے، کیونکہ اس نے اپنے جسم کو اذیت دی۔ امام علی مقام کی شہادت تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک رضامندی تھی، یہ دین اسلام کو بچانے کی ایک بہت بڑی شہادت تھی۔ اس کو تو ہمیں درود السلام پڑھ کے، اس کو تو ہمیں قرآن پڑھ کے یاد کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے جسم کو زخمی کر کے، اور نہ کہ پیٹ کر، اور نہ کہ اپنے جسم کو نوچ کر اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے جسم کو نوچ کھائے، اپنے جسم کا لہو نکالے، یعنی اونچی آواز میں روئے۔ اسلام میں تو کوئی شہید ہو جائے، کوئی یعنی اس دنیا سے چلا جائے تو اونچی آواز میں رونا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا اپنے جسم سے خون نکالنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے جسم کو اذیت دینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دوستو، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے وہ گناہگار ہے، اسلام کا منکر ہے۔ اور اہل تشیع حضرات کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ ایسا ہے، یہ پیٹنا جائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے تو اگر امام علی مقام
کی جو شہادت ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو تازہ کرنا ہے، تو درود و سلام پڑھ کر، اس کے بعد قرآن پڑھ کر، اس کے بعد اس کا ذکر کیا جائے، ان کی شہادت کو یاد کیا جائے، ان کے غم کو اور ان کی شہادتوں کو یاد کر کے پھر آنسو بہائے جائیں، چند آنسو بہائے جائیں، اونچی آواز میں رونا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے ڈھال بنا لیا امام حسین کی شہادت کو، کہ اونچی آواز میں رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، اپنے جسم کو اذیت دینا، جبکہ اسلام اس کے مخالف ہے۔ دوستو، لاسٹ میں یہی ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر میری آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے، اسلامک معلومات، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔